السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس، ہم سب کے مشفق و مہربان ادارے کے سرپرست حضرت مولانا محمد شبلی صاحب القاسمی، اس پروگرام کے روح رواں اور مہمان خصوصی گجرات کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے علمی اور روحانی شخصیت، ہم سب کے مربی مشفق مخدوم ملت حضرت مولانا محمد ایوب صاحب سنگھپوری، خلیفہ مجاز حضرت شاہ ابراہیم الحق صاحب ہردوئی، استاد حدیث جامعہ اشرفیہ نادر سورت گجرات۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے صدر جناب اسرائیل صاحب، ہمارے جملہ ٹرسٹیان، اراکین شورا اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء، دانشور حضرات، طالبات جامعہ، طلبہ ادارہ دارالقرآن، جملہ اساتذہ اعزام اور میری ماں اور بہنیں، ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے میری حقیر دعوت کو قبول فرمایا اور آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کو آنے میں زحمت ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا صرف اس بنیاد پر کہ آپ کو بخاری شریف کے آخری حدیث کے درس میں شریک ہونا ہے، تو شاید اپنی نسبت سے عظیم ہوا کرتی ہے، تو آپ اس نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو بہت قبول فرمائے گا، اور آپ دعا بھی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تعلق سے جو لوگوں کا حسن ظن ہے اللہ اس کو باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ اور ہمت دے کہ اس کارواں کو آگے بڑھاتے رہے۔ تفصیل کا بالکل موقع نہیں ہے، باتیں ساری تقریباً آ چکی ہے۔ ہمارے حضرت سرپرست نے پورے تفصیل کے ساتھ علاقے کے حال و احوال کو رکھا ہے، ادارہ کیسے چلتا ہے اور ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر انہوں نے روشنی ڈال دی ہے الحمدللہ۔ میں مختصراً پیچھے کی طرف نہیں جاؤں گا کہ ادارے نے 18 سال میں کیا خدمات انجام دیے ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ ہم سب اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور سبوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ ادارہ کس ماحول میں قائم ہوا۔ ہمارے حاجی نثار صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلایا، اور اس طریقے سے تمام مہمان نے جنہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں، وقت پہ گنجائش نہیں ہے، میں ہر ایک بیان پر اپنا نظریہ ضرور پیش کرتا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اس اجتماعی طور پر میں تمام وہ حضرات جنہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں، میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم اپنے مخلص رہنما جناب شاکر صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، بہت مشغولیت تھی ان کی، لیکن باوجود ادارے کے ہمدردی محبت میں آئے، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے، ادارہ کس طرح قائم ہوا، کب قائم ہوا، کن حالات میں قائم ہوا، یہ حاجی نثار صاحب نے آپ کو مختصر بتلایا۔ میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے کے اندر میں، اس 2 سے 6 مہینے کے اندر میں ادارے کی جو کارکردگی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 18 سال پہلے اس ادارے کا وجود ہوا، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، 2014 میں بخاری شریف کا آغاز ہوا، اور تسلسل کے ساتھ یہ 11واں ختم بخاری ہے الحمدللہ۔ یہ کسی ادارے کی کامیابی کی یہ ضمانت ہے کہ جو تعلیم کا انتہائی درجہ جب شروع ہو پہلی مرتبہ تو وہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کرا دیا، اب دوسرے سال تیسرے سال انتظار رہتا ہے کہ بچیاں ہیں کہ نہیں، ہم بخاری ختم کرائیں گے یا شروع کرائیں گے پتہ نہیں۔ تو الحمدللہ جامعہ عائشہ کو یہ فخر اور شرف حاصل ہے کہ 2014 سے لے کر ابھی 2025 ہے الحمدللہ، لگاتار 11 سال سے بچیاں بخاری شریف یہاں پڑھ رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے اب تک 2014 سے لے کر ابھی 2025 ہے، 135 بچیوں نے یہاں سے بخاری شریف کی تعلیم مکمل کی الحمدللہ۔ اور وہ تمام بچیاں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 10ویں میٹرک کا امتحان بھی دیا الحمدللہ، اور اس میں سے اکثر بچیوں نے
یعنی اول پوزیشن سے میٹرک کا امتحان جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے یعنی اس ادارے کی کہ جب یہ بچیاں میٹرک کا امتحان دینے جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ سرکاری اسکول کا نام ہوتا ہے، لیکن اپنی لباس، اپنی پوشاک اور اپنی تحریر، اپنی لکھاوٹ، اپنے طرز، اپنے ادب و احترام سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ جامعہ عائشہ کی بچی ہوگی۔ الحمدللہ یعنی لوگ اس کا تبصرہ بھی کرتے ہیں، جو لوگ سینٹر پر رہتے ہیں، جو لوگ اس کاموں کو دیکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی بچیاں تو نمایاں طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کی تحریر کیا ہے، وہ کس طرح بیٹھتی ہے، کس طرح بولتی ہے، کس طرح لکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ جامعہ عائشہ کا نہیں نمایاں کام ہے کہ 2014 سے جو شروع ہوا وہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو 135 بچیوں نے اب تک یہاں بخاری شریف کی تعلیم مکمل کی، 10 بچیاں اس سال بھی داخل ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے پوری بچیوں کے نام بنام اس کے پتے کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، آپ صفحے کے آخر میں دیکھیں گے تو آپ کو تمام وہ 135 بچیوں کے نام بھی ملیں گے، اس کے گاؤں کا باپ کا نام بھی ملے گا آپ کو۔ تو یہ کوئی زبانی نہیں بلکہ تحریری طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ بتلاتے چلیں کہ یہ ایک پہلی کامیابی کہی جائے ضمانت، ایک سلسلہ ہے، کوئی 1-2 سال کا یا مہینہ 2 مہینے کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم 2 مہینے میں بخاری شروع کرا دیں اور ختم کرا دیں، ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ ایک سلسلہ اور تسلسل ہے۔ بہرحال دوسری چیز جو میں آپ کو بتلا دوں کہ ادارے نے یہ 6 مہینے کے اندر جب سے یہ کمیٹی کی تشکیل ہوئی، شورائی نظام بنا، ٹرسٹیان کی تعداد بڑھی، اور پھر جو ایک نظام بنا ہے یعنی حالات کے بعد الحمدللہ تو ایک ترقیاتی کاموں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، ترقیاتی کاموں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ میں نمبر وائز آپ کو بتلا دوں کہ جامعہ عائشہ صدیقہ یہ پورے علاقے کا واحد ادارہ ہے جہاں سیکورٹی کا انتظام ہے الحمدللہ۔ 2 سیکورٹی گارڈ جب آپ داخل ہوئے ہوں گے تو آپ کو گیٹ کے اندر لباس وردی کے اندر 2 سیکورٹی گارڈ آپ کو ملا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے بستی نہیں بلکہ پورے ضلع اور مدھوبنی اور دربھنگہ کے اندر بھی رجسٹرڈ سیکورٹی گارڈ کا انتظام کسی ادارے میں نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ جامعہ عائشہ کو یہ فخر حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے سیکورٹی گارڈ کا انتظام کیا الحمدللہ۔ اسی طریقے سے بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں آپ جو بیٹھے ہیں آپ کیمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 15 CCTV کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، سارے پروگرام آپ کے کیمرے کے اندر قید ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں قید ہو رہی ہے۔ تو یہ CCTV کیمرہ یعنی یہ بھی جامعہ عائشہ کی ایک کارکردگی ہے۔ آپ بہت سارے ادارے ہیں الحمدللہ جو لگائے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر یہ نظام نہیں ہے۔ اپنے جھوپڑی کے اندر بھی اس نظام کو شروع کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ 2 مہینے 3 مہینے کے اندر یہ نظام بنا ہے الحمدللہ، جس پر تقریباً 1 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو گارڈ 2 سیکورٹی گارڈ ہے یعنی اس پر جو خرچ ہے وہ کھانے پینے کے علاوہ تقریباً 20,000 سے زائد کا خرچ اس پر ہوتا ہے، ماہانہ خرچ ہوتا ہے کھانے پینے کے علاوہ۔ یہ سب اضافی خرچے ہیں۔ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، اب تک آپ آتے تھے تو مسجد بغیر مینارے کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن الحمدللہ یہ اس 2-3 مہینے کے عرصے میں مسجد کے 2 مینارے آگے کی طرف اور 2 پیچھے کی طرف، 4 مینارے مسجد میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی جامعہ عائشہ کی ایک کارکردگی ہے الحمدللہ، تقریباً اس پر بھی 1 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ کی بحالی جو ہوئی ہے یہ 6 مہینے کے اندر میں 6 استاذ کی بحالی ہوئی ہے، 6 افراد یہاں بحال ہوئے ہیں، 3 معلم اور 3 معلمات، 3 معلم اور 2 معلمات، وہ کہ 5 یہ ہوئے۔ اور آپ نے ابھی اناؤنسمنٹ سنا ہے ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا محب اللہ صاحب القاسمی دامن برکاتہم جن کی بحثت شیخ الحدیث یہاں تشریف آوری ہوئی، آپ نے ان کے الفاظ و بیان کو سنا کہ 70-72 سال کی عمر بھی کوئی آدمی اس جوش جذبے کے ساتھ اپنی بات رکھ سکتا ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اس ادارے کے تعلق سے کتنا خلوص لپکتا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت نہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پر بخاری شریف انہوں نے پڑھایا ہے اور اکابر علماء سے ان کو پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ یہاں کی دعوت قبول کر کے ہم سبوں پر انہوں نے احسان فرمایا ہے اور اپنے وقت کو فارغ کیا، اور جب سے یہاں آئے ہیں 27 دسمبر سے یہاں ان کی بحالی ہوئی ہے، جہاں تشریف لائے حضرت، یہ بحالی کا لفظ ذرا ہلکا سا لگتا ہے، حضرت یہاں تشریف لائے 27 دسمبر کو، اور اس وقت سے اب تک حضرت اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے ہیں، مستقل ادارے کے اندر ہے، 24 گھنٹہ مدرسے کے اندر وقت دیتے ہیں، اور اس عمر کے اندر بھی 5 گھنٹے کتاب پڑھاتے ہیں الحمدللہ،
बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल का, मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल का, हिदाया खिलैन हिदाया आखिर का, और इसी तरीके से यानी अल्फियतुल हदीस और मुअल्लिमुल इरशाद। फिर उसके बाद आपको बतला दें कि जब कोई दर्जे अरबी के उस्ताद छुट्टी में होते हैं हफ्ता 2 दिन 4 दिन के लिए, तो उनकी घंटियों में भी जाकर के पढ़ाते हैं हजरत। यानी कि एक बड़ी बात है कि बहुत कम इदारों में इस तरीके के शेखुल हदीस हुआ करते हैं जो जिम्मेदारी को महसूस करें कि अगर कोई उस्ताद यानी छुट्टी में है तो उनकी तालीम कैसे जो है यानी नुकसान न हो, तो उस दर्जे में जा करके उन बच्चियों को पढ़ाते हैं। तो ये एक निज़ाम है हजरत का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और इनका साया हम लोगों पर तादेर कायम फरमाए। तो बहरहाल तो 6 जो अमला बहाल हुए, इसमें 3 उस्ताद की बहाली हुई और 2 मुअल्लिमात की बहाली हुई। मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, वरना वक्त गुंजाइश नहीं है, आप देख लेंगे। बहरहाल एक शेखुल हदीस यानी का इंतखाब होने आया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हम और आप जहाँ बैठे हैं, ये इस इमारत का रंग और रोगन भी हुआ है। पूरी इमारत का रंग और रोगन का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 महीने के अंदर में हुआ है। इसी तरीके से इसके पीछे जो हिस्सा है इसका प्लास्टर नहीं हुआ था, ये प्लास्टर का काम भी हुआ 2 महीने के अंदर में। पीछे आपने शायद आए होंगे उत्तर दक्षिण तरफ से, तो आपने देखा होगा एक लंबी बाउंड्री बनी है जिसमें कंप्यूटर रूम बना है, सिलाई सेंटर का रूम बना है। इसी तरीके से बावर्ची खाने की तामीर हुई है, 50 फीट पर मुश्तमिल टंकी बनी है पानी गिराने के लिए ट्यूब का और बैतुल खला के लिए। तो इस तरीके का ये काम जो है ये काम भी हुआ इस 2 महीने के अंदर में। आप देख रहे हैं दाएं और बाएं जो इमारत है वो भी मिट्टी का था, उस पर कोई पुख्ता फर्श नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता फर्श भी बन गया है और तमाम रंग रोगन भी हुए हैं। साथ ही आपको बतला दें तो ये तमाम जो कामें हैं, इन तमाम कामों में अब तक तकरीबन 7 लाख से ज़ायद का सरफा हुआ है। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे साल में कोई सफ़र नहीं हुआ है, पूरे साल में कोई सफ़र नहीं हुआ है और असातिज़ा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत यानी फ़ख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह की इतनी मदद हुई कि उस्ताद की तनख्वाह बाकी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर उस्ताद की तनख्वाह वक्त पे अदा हुई है और अभी शाबान का महीना शुरू हुआ है, हम रजब की तनख्वाह देने की पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला यानी आप हजरात की सिर्फ मेहनतों को, कोशिशों को, इखलास को और तवज्जो को कबूल फरमाए। आप हजरात की तवज्जो रही तो ये कारवां आगे बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं कि एक महीने में 3,05,000 रुपये तनख्वाह तकसीम होती है। एक महीने में 3,05,000 तनख्वाह तकसीम होती है। यानी जहाँ जो अमला अभी काम कर रहे हैं वो तकरीबन 31 आदमी पर मुश्तमिल है, 26 असातिज़ा हैं और 5 मुलाज़िमीन हैं। तो 3,05,000 के ऊपर जो है तनख्वाह हर महीने तकसीम होती है और वो बर वक्त मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का खास करम है। तो बहरहाल इसके साथ साथ मैं आपको बतलाऊँ कि जहाँ जामिया आयशा अपने मिशन में कामयाब है, तालीमी तरबियती असातिज़ा की तनख्वाह या जो भी टूटी फूटी खिदमत है उसको कर रहा है, जामिया आयशा ने इलाके की ज़रूरियात को भी वक्त और हालात के एतबार से महसूस किया। और जब किसी तरह की ज़रूरत पड़ी, अभी ठंडी का ज़माना गुजरा है, लोग ठंडी से कांप रहे थे, परेशान हो रहे थे, यहाँ आ रहे थे कि कंबल का इंतज़ाम किया जाए। हमने अपनी छोटी मोटी कोशिश की और मैं आपको बतला दूं कि मैं अपनी तमाम बच्चियां जो जामिया आयशा में पढ़ती है वो तकरीबन 400 से ज़ायद है, 500 के करीब है और दारुल कुरान के बच्चे हैं। असातिज़ा इन तमाम को मैंने कंबल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं बाकी रहे। और इसके साथ साथ पूरे इलाके के अंदर जामिया आयशा के प्लेटफॉर्म से कंबल की तकसीम का अमल अंजाम पाया। तकरीबन 2350 कंबल तकसीम किए गए, 2350 कंबल तकसीम किए गए। एक कंबल की कीमत 500 रुपये है। अंदाज़ा कर सकते हैं कि 12 लाख के तकरीबन वो रकम होती है जो तकसीम किया गया पूरे इलाके के अंदर। हम आपको गाँव गाँव शुमार कर सकते हैं, दूरचक है, बसरिया है, धजवा है, बिस्फी है, गढ़िया है, कठैला है, इसी तरीके से यानी बभनगावा है, औसी है और बीनगर का इलाका है, ये झंझारपुर का इलाका जो संग्राम का इलाका है, माला मुंतज़िर साहब मौजूद हैं। 400 कंबल झंझारपुर के इलाके में बना है। इस तरीके से बहुत सारी आबादियाँ रमुनिया है, यानी और भी बहुत सारे गांव हैं जहां ये काम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2350 कंबल तकसीम किए गए। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि बभौर जो दरभंगा का एक गांव है, वहाँ सैलाब आया था, वो पूरा का पूरा गांव बह गया और वहाँ के लोग रोड पे आ गए। रोड पर भी जगह रहने की नहीं थी। जब मुझे मालूम हुआ, हमने वहाँ का दौरा किया, अपने मावरीन मुखलिसीन से रब्ता किया और वहाँ की बेसरो सामानी और वीडियो को मैंने उनके सामने भेजा। उन्होंने इस बात को महसूस किया और मुझे इख्तियार दिया कि आप सर्वे करें
اور جتنی بھی آبادی متاثر ہوئی ہے ہر آبادی کو تقریباً 1000 روپے کے اعتبار سے آپ دیں. میں آپ کو بتلا دوں کہ تقریباً 700-800 لوگوں کو 1000 روپے کے اعتبار سے میں نے تقسیم کیا. اس علاقے میں مولانا رضا الدین صاحب یہاں موجود ہے، میرے سفر میں وہ شریک رہے، مولانا ارشاد صاحب ہیں، مولانا الدین صاحب ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں، آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں. تو تقریباً ہمارے ٹرسٹیان بھی ہمارے ساتھ گئے تھے اس علاقے کا دورہ کرنے کے لیے اور سب لوگ شریک تھے. تو تقریباً 7-8 لاکھ روپیہ ریلیف کے کام میں تقسیم کیے گئے. تو ادارہ چلا کر کے ادارے کی ضروریات کو پوری کر کے الحمدللہ 20 لاکھ روپے کا کام سماج کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جامعہ عائشہ نے. تو یہ جامعہ عائشہ کی ایک تحریک ہے جو جامعہ عائشہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. ساتھ ہی آپ کو بتلا دیں جو ابھی آپ نے پیام عائشہ آپ کے ہاتھوں میں لیا ہے یہ بھی ایک نئی انوکھی نرالی چیز ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. اس میں کوئی لاگت نہیں لگی ہے. کیا میں آپ کو بتلا دوں کہ اس پر جو سماہی مجلہ ہے یہ 30,000 روپیہ کم سے کم اس پر خرچ آئے گا. میں نے یہ سوچا کہ بھائی اس نام پر اگر ہم کریں گے تو نہیں ہو پائے گا. ہم یہ سوچ کر کے ایک استاذ کی ہم بحالی کر رہے ہیں. جو سالانہ ایک استاذ کو ہم تنخواہ دیتے ہیں 10,000 روپیہ کم سے کم ایک استاذ کی تنخواہ ہے. تو سال میں 1,20,000 روپیہ ہوتا ہے. تو ایک استاذ ہی کو کہ پیام عائشہ ایک استاذ ہے، ہم ان کی تنخواہ کا انتظام اس طرح سے کریں گے، ایک استاذ ہی کے طور پر ہم لے کے چلیں گے. تو یہ میں نے اس کو شروع کیا. تو ایک رسالے پر یعنی ایک سماہی رسالہ جو ایک مرتبہ لکھے گا تقریباً 30,000 روپے کا خرچ ہے اور ایک رسالے پر جو ہے وہ 30 روپیہ رکھا گیا ہے. تو ہم میں سے جو لوگ اگر خریدنا چاہیں میں نے تو ابھی الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کے دوست احباب خریدنا چاہیں تو اس کے لیے 30 روپیہ بہت معمولی رکھا گیا ہے. آپ چاہیں تو جامعہ عائشہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک انوکھا کام ہے. میں قاری عباس صاحب جو اس ادارے کے روح رواں ہیں الحمدللہ مالیات کے اعتبار سے میرے ساتھ سماج میں رہتے ہیں اور ان کی خدمات جامعہ عائشہ کو حاصل ہے. اس بیرے کو انہوں نے اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پیام عائشہ کے تمام پر جو خرچ آئے گا میں انشاءاللہ اپنی جیب خاص سے اس کا انتظام کروں گا. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ پیچھے بیٹھے ہیں قاری عباس صاحب، انہوں نے ذمہ داری لی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ بہرحال ادارے کا کام کرتے ہوئے بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں. آپ پڑھیں گے کتاب کے اوپر ان کا نام بھی درج ہے. کس اعتبار سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدیر انتظامی کی حیثیت سے قاری محمد عباس صاحب وہ اس کا انتظام کرتے ہیں. الحمدللہ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں. بہرحال میں آپ کو بتلا دوں کہ ساتھ ہی میں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہماری بچیاں جہاں تعلیم و تربیت تقریر و تحریر کے اندر مہارت حاصل کر کے اپنے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، کیوں نہیں ترقی یافتہ زمانے کے اعتبار سے کمپیوٹر کی تعلیم سے اس کو آراستہ کیا جائے. تو الحمدللہ میں نے پہلے کمپیوٹر روم کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور وہ تکمیل کے مرحلے کے قریب ہے. تنویر صاحب یہاں موجود ہیں جن سے میں نے کمپیوٹر حاصل کیا ہے. 6 کمپیوٹر میرے پاس آ چکا الحمدللہ. کل ہی شام میں آیا ہے. رمضان کے بعد باضابطہ اس کا کورس شروع کر دیا جائے گا. تو کمپیوٹر کا انتظام بھی الحمدللہ اللہ نے کر دیا ہے. سلائی مشین کا باضابطہ یہاں انتظام ہوا. سینٹر چل رہا تھا لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. میں نے سلائی مشین خریدی اور باضابطہ اس کے لیے استاذ بحال کر کے میں نے اس کام کو شروع کیا ہے. تو سلائی سینٹر کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سینٹر بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد کام کرنا شروع کر دے گا. 6 کمپیوٹر ہمارے پاس آ چکا ہے الحمدللہ. ہم یہ چاہیں گے کہ آگے بھی یہ کام آگے بڑھے. پرنٹ آؤٹ وغیرہ جو بھی چھپنے کا کام ہوتا ہے وہ سب میرے یہاں انشاءاللہ ہوگا. ساری مشینیں آ گئی، اللہ کا شکر ہے. اسی طرح میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ سالانہ امتحان کے موقع پر ہم بہت سارے انعامات بچیوں کو دیتے ہیں اور ابھی بھی جو ختم بخاری کا پروگرام ہے جو بچیاں یہاں شریک ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے انعام کا انتظام ہے. نقاب ہے، کتاب ہے، قرآن کریم کا ترجمہ ہے، مصلی جانماز تسبیح ہے. جن لوگوں نے بھی انتظام کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ انعام میرے پاس موجود ہے، اب اس کی تقسیم ہوگی. اسی طرح بچیوں نے بھی اساتذہ کے لیے کچھ انتظام کیا ہے، اپنے اساتذہ کو بھی جوڑا جامع کا انتظام کیا، اس کی بھی تقسیم اساتذہ کے لیے ہوگی. تو بچیوں کو مبارکباد دیتے ہیں. انہوں نے بھی یہ حوصلہ کیا کہ میرا بھی کچھ لگے استاد کی خدمت میں. تو بہرحال میں نے اس سال یہ فیصلہ لیا ہے کہ جہاں بچیوں کو سالانہ امتحان میں ہم کتاب کی شکل میں یا اور بھی دیگر چیزوں کی شکل میں انعامات دیتے ہیں، انعام اعزازی اور خصوصی، اس مرتبہ ہمارے تنویر صاحب جن کے ذریعے سے میں نے کمپیوٹر خریدا ہے 6 کمپیوٹر، انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سال آپ کی تمام بچیوں میں جو سالانہ امتحان میں اول پوزیشن لائے گی میں ان کو اپنی طرف سے لیپ ٹاپ دوں گا. تو ایک لیپ ٹاپ کا اعلان ہوا الحمدللہ. جو بچیاں سالانہ امتحان میں اول پوزیشن لائے گی پورے بچیوں میں اس کو ایک لیپ ٹاپ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ سب ایک جو ہے چھوٹی موٹی کارکردگی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے.
اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ الحمدللہ میرا یہ حوصلہ ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ یہاں ایک اچھی عمارت کی تعمیر ہو، کام چلا عمارت نہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ادارے کو 18 سال ہو گیا، یہ عارضی عمارت بنی تھی، لیکن آج بھی یہ عمارت آپ کو عارضی نظر نہیں آ رہی ہے، الحمدللہ مستقل ہے۔ ابھی 25 سال اور اس کی عمر بڑھ گئی ہے، جو آپ نے دیکھا ہے جب اس کا رنگ و روغن ہو گیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مستقل عمارت بناؤں تو وہ بھی ایک ایسی عمارت ہو جو انوکھی عمارت ہو، جو دیکھنے کے لائق ہو، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آئے۔ تو یہ اپنا عزم و حوصلہ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہم بہت جلد آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور میرے سامنے جو زمین ہے پورب کی طرف، یعنی آپ لوگ آئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کچھ اور منظر تھا، لیکن آج کچھ اور منظر ہے۔ الحمدللہ خوشگوار منظر ہے، الحمدللہ خوف و دہشت کے ماحول میں نہیں، خوشگوار ماحول میں سارے لوگ یہاں تشریف فرما ہے۔ پیچھے کی طرف ہمارے پاس 5 کٹھا زمین ہے اور بغل میں ایک زمین حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا شبلی صاحب نے متوجہ بھی کیا ہے شاکر صاحب سے، اس پورے مجمع کے اندر میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس زمین کو حاصل کرنے کی آپ پوری فکر کریں۔ اگر وہ للہ فی اللہ دے دے فبیہا، نہیں قیمتاً دے تو بھی، کوئی بدلے کی شکل ہو تو بھی، جو بھی شکل اس کو نکالا جائے۔ اور جو ایک خاکہ ہے، جو ایک نقشہ ہے، جو نقشہ ہم لوگ بورڈ پر دیکھتے آ رہے ہیں، اللہ اس کو زمین پہ اتار دے۔ اگر زمین کا مسئلہ ہمارے ٹرسٹیان اور ارکان شورا نے حل کر دیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں تعمیر کا کام شروع کرا دوں گا۔ نہیں، اگر ہمارے علاقے میں شورا اور ٹرسٹیان نے زمین کے مسئلے کو حل کر دیا، جن کو جزاک اللہ جزائے خیر دے، نہیں کہ ہمارے ٹرسٹیان نے کمر کس لیا ہے کہ زمین کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں اس مجمع میں ظاہر کر دینا چاہتا ہوں، ایک زمین 2.5 کٹھا نیاز صاحب کی ہے، اس کا سودا 2009 میں ہو چکا ہے، 40,000 روپے کٹھے کے اعتبار سے۔ 2.5 کٹھا وہ زمین ہے، 1 لاکھ روپیہ ادارہ اس کو 2009 میں ادا کر چکا ہے، اب تک اس کی رجسٹری عمل میں نہیں آئی ہے۔ میں بھی زندہ ہوں، آپ لوگ بھی زندہ ہیں، پورا مجمع اس بات کے گواہ ہیں، جن کے ذریعے پیسہ دیا گیا وہ بھی موجود ہیں، اس کا اقرار ان کو بھی ہے، لیکن رجسٹری نہیں ہوئی ہے۔ آپ میں سے اس پورے مجمع سے میں بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ قوم کی امانت ہے، یہ رقم 1 لاکھ روپیہ جو زمین کا دیا گیا ہے یہ قوم کی امانت ہے، اس کو مدرسے کے حوالے کیا جائے زمین کی شکل میں، اور زمین کی رجسٹری بلا تاخیر کی جائے۔ علاقے شورا اور ٹرسٹ اس بارے میں فکر کریں اور اس کی رجسٹری بلا تاخیر کرائیں۔ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ زمین جو نیاز صاحب کی رجسٹری ہو جائے، بغل کی زمین حاصل ہو جائے انشاءاللہ، تو میں تعمیر کا کام رمضان کے بعد شروع کر دوں گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ اسی حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہم سب اتحاد و اتفاق کے ماحول میں اس کارواں کو آگے بڑھائیں۔ بہرحال وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں آپ سے کہتے چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام آئے ہوئے مہمان کا اور تمام اساتذہ کا، ملازمین و باورچی اور چپراسی کا، باورچن کا، کہ میں آپ کو بتلا دوں کہ آج جو بچیوں نے آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا ہے، میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ بھائی میں تو اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے 20 جنوری کو چلا گیا تھا عمرے کے لیے، میں اور میری اہلیہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے بہت ساری پریشانیاں مصیبتیں میرے سر پہ آئی۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا لے تاکہ میں وہاں جا کر آپ کے دربار میں جا کر گراؤں اور خوشی حاصل کروں، کچھ مانگوں آپ سے۔ اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا، اور وہ خاتون جس نے میرے جانے کا انتظام کیا اور جس نے میری اہلیہ کے جانے کا انتظام کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس نے اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے، اپنے نانا نانی کے ثواب کے لیے، اپنے دادا دادی اور مرمی دادی، ان کی پھوپھی دادی، اس کے ثواب کے لیے نہ جانے کتنی بےتاب و بے چین و پریشان رہتی ہے، کس طرح کی دعائیں لکھ کر کے انہوں نے مجھے دیا کہ آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی تصحیح کرائی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد اس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اس خاتون کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے یہ انتظام کیا۔ تو میں تو پروگرام کی تاریخ طے کیا اور چلا گیا سفر میں، اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ ماشاءاللہ اس سفر کے اندر ہماری خوش نصیبی رہی کہ ہمارے کرم فرما حضرت مولانا شبلی صاحب کی رفاقت بھی وہاں جا کے حاصل ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری آسانیاں ملی۔ تو بہرحال وہاں جا کے بھی اللہ سے بہت کچھ مانگا ہے، اللہ ضرور پورا کرے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اساتذہ کی محنت ہے، جو بچیوں نے پروگرام پیش کیا ہے، جو بچیوں نے آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی چیزیں پیش کی ہے، یہ سب اساتذہ کی محنت کا ثمرہ ہے۔ میں تو جمعرات کو رات میں آیا ہوں، جمعہ اور سنیچر 2 دن کا ہے، یہ سارا انتظام ہمارے اساتذہ نے اور سب لوگوں نے مل کر کے، قاری ارشاد صاحب ہیں،
اور بھی تمام اساتذہ ہیں، حضرت شیخ مولانا محب اللہ صاحب کی سرپرستی نگرانی میں سارے اساتذہ نے اس کام کو انجام دیا، اور باورچی اور چپراسیوں نے سبوں نے مل کر کے اس کو تیار کیا۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ اصل چیز کام کرنے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ کام لینے کا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں بھی اپنے اعتبار سے اساتذہ کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ جو ہی ان کی تنخواہ ہے وقت پہ ادا ہو، اور پورے ان مشکل حالات میں بھی آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات سے جامعہ عائشہ گزرا ہے تقریباً 10 مہینے سے، لیکن اس مشکل حالات میں بھی اساتذہ کی تنخواہ 1 مہینے سے 2 مہینے نہیں ہوئی، ہر مہینے اس کی ادائیگی ہوئی۔ تقریباً 4.5 پونے 5 لاکھ مہینے کا خرچ ہے، جو اس سال کا تقریباً بجٹ 65 لاکھ روپیے ہے۔ تعمیر کے علاوہ یا جو بھی کام آپ کو نے بتایا اس کے علاوہ 65 لاکھ روپے خرچ ہے، جو محض اللہ کے فضل و کرم آپ حضرات کے تعاون سے پورا ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اساتذہ بھی اسی انداز میں مخلصانہ طور پر خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانبین سے جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت، اللہ کی نصرت بدل آتی ہے۔ تبھی تو آپ یہ جان رہے ہیں کہ سارے حالات کے باوجود اساتذہ جمے رہے، اساتذہ جمے رہے پوری دلجمعی کے ساتھ، اور اپنے مشن میں اپنے کام میں لگے رہے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، وہاں بھی میں نے ثابت قدمی سے کام لیا، اور ہر استاذ کو ماہ بعد پوری تنخواہ میں نے ادا کرنے کی کوشش کی، ان حالات میں بھی دیا ہے۔ آئندہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں کوتاہی سے نہیں بلکہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کر کے اللہ کام لے، اللہ اس کی توفیق دے۔ بہرحال وقت کی گنجائش نہیں ہے، میں بہت ہی آپ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ میں نے تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے باتیں تفصیل سے آتی چلی گئی۔ بہرحال یہ میرے ایک جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک آخری اعلان آپ کے سامنے کر دوں کہ عام طور سے ردائے فضیلت اور فلاں فلاں کا اعلان ہوتا ہے۔ میں نے یہ طے کیا ہے کہ جب ادارے کے 20 سال مکمل ہو، 18 سال ہو گیا ہے، 1-2 سال اور گزرے، یا پھر بچیوں کی تعداد فارغ ہونے والے کی 150 ہو جائے، 135 ہو گئی ہے، 150 ہو جائے، تو باضابطہ ایک اجلاس ہم کریں گے تقسیم اسناد کا، کہ تمام بچیوں کو ایک ساتھ بلا کر کے جو بچیاں فارغ ہو گئی ہے، اور یہ معلوم بھی ہو جائے گا کہ ہماری فارغ شدہ بچیاں کن کن کاموں میں کہاں کہاں لگی ہوئی ہے اور کیا کام انجام دے رہی ہے، جامعہ عائشہ سے اس کے کیا تعلقات ہیں اور کیا محبت ہے، اور کس طرح اپنے حلقے میں رہ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ کن کن کاموں کو انجام دے رہی کس میدان کے اندر، اس کا بھی اندازہ لگے گا، اور ان سے بھی کچھ باتیں ہم کروانے کی کوشش کریں گے الحمدللہ۔ تو اپنا یہ خاکہ ہے کہ آئندہ 20 سال مکمل ہو یا 150 بچی کی تعداد ہو جائے تو ردائے فضیلت اور تقسیم اسناد کے تعلق سے ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں ان تمام بچیاں جو فارغ ہو چکی ہیں ان کو بلا کر کے ان سے بھی بیان کرائیں گے، اور پھر اسی طرح کی ماہر خاتون جو ہندوستان کے اندر ہے جو کام کو انجام دے رہی ہے ان کو بھی بلا کر ان کا محاضرہ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک نئی چیز ہوگی علاقے کے لیے، اور آپ حضرات کی دعا شامل رہی تو ہمیشہ اس علاقے میں اس ادارے کے ذریعے سے یعنی انقلابی کام ہوتا رہے گا، تحریکی کام ہوتا رہے گا۔ بس آپ حضرات دعا فرمائیں۔ اب بہت ادب کے ساتھ ہم درخواست کرتے ہیں حضرت مولانا ایوب صاحب سے کہ آپ کی بخاری شریف کی آخری حدیث سے پہلے بچیاں اپنے طور پر الوداعی نظم تیار کیا ہے، وہ الوداعی نظم پڑھیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھیں گی، پھر آپ کا بیان ہوگا، دعا ہوگی۔ مختصر وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے بچیوں سے درخواست ہے کہ میرا تاخیر الوداعی نظم پڑھنا شروع کریں۔